دوستوں ساتھیوں، جیسے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے خادم جو ہیں وہ دو چند عزت کے لائق ہیں۔ ہم بشپ صاحب کے لیے شکر گزار ہیں کہ خدا نے انہیں ایک عظیم گواہی دی، ان کی زندگی میں رکھی، اور انہوں نے خدا کی طرف رجوع لا کر اس کی منادی کرنا شروع کی، اور اپنا دل، اپنا جسم، اپنی جان، اپنا وقت جو ہے وہ مسیح کو دیا، اور مسیح نے بھی کبھی ان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اور ان کی ساری خدمت کے لیے بشپ صاحب، ہم آپ کی ساری خدمت کے لیے شکر گزار ہیں، خدا کے بھی اور آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ خدا نے آپ کو اس روئے زمین پر کثرت سے استعمال کیا، اور یہ چھوٹا سا جو ہے ہماری طرف سے آپ کو جو ہے وہ پریزنٹ ہے کہ آپ کی ساری خدمت کے لیے اور آپ کی ساری کاوش کے لیے خداوند آپ کو برکت دے، اور خدا کا فضل، خدا کا رحم جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی زندگی پر جاری رہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کی ٹیم کو برکت دے، اور میری دعا ہے کہ خداوند اور اس کی محبت پہ آپ بڑھتے جائیں اور روحیں جیتیں، اور ایسے لوگوں کو جن کی زندگیوں میں خدا نے گواہی قائم کیا ہے ان کو آپ منظر عام پر تلاش ہے گواہی اس پروگرام کے ذریعے سے ناظرین تک ان گواہیوں کو پہنچائیں۔ آمین آمین آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہاللیلویہ۔ مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ تمام عزیز بہنوں بھائیوں کو پاسٹر جوائس جیون کی طرف سے سلام قبول ہو، اور خدا کا فضل، خدا کا رحم جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی زندگیوں پر جاری رہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر روز کسی نئے خدا کے خدام کے پاس، کسی نئے خدا کے ممسوح کے پاس جاتے ہیں، اور ہم ان کی گواہیوں کو ریکارڈ کر کے آپ سب کے پاس لے کر آتے ہیں تاکہ آپ ان گواہیوں کے وسیلہ سے برکت پا سکیں۔ راہ کٹھن تھی کلوری پر وہ جا رہا تھا، راہ کٹھن تھی کلوری پر وہ جا رہا تھا، بہا کے خون وہ گناہوں کو مٹا رہا تھا، ہم سفر نہیں کوئی راہ میں اس کا جیون، وہ راہ سب کی سیدھی کیے جا رہا تھا۔ راہ کٹھن تھی کلوری پر وہ جا رہا تھا، وہ ہر اس کٹھن راہوں پر چلا ہے، تنگ رستوں پر چلا ہے، تاکہ میں اور آپ جو ہیں وہ زندگی پائیں۔ تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا پروگرام جو ہے وہ تلاش ہے گواہی کی، جس میں ہم ہر روز ایک نئی گواہی کو ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ جو ہے آپ ان گواہیوں کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کر سکیں۔ تو ہاللیلویہ۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں وہ نہایت ہی خدا کے عظیم خادم ہیں۔ خدا اپنے بندہ کو، اپنے ممسوح کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے اس روئے زمین پر استعمال کر رہا ہے۔ چرچ آف لیونگ کرائسٹ کے پاسبان ہیں، بانی ہیں، اور آئیں ہم ان سے بات کرتے ہیں بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف صاحب سے۔ دوستو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بشپ ڈاکٹر الیاس جوزف کے آفس میں موجود ہوں، تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ بشپ صاحب، مسیح میں آپ کی سلامتی ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ پروگرام تلاش ہے گواہی کی ٹیم جو ہے آپ کے آفس میں جو ہے کیمرے کے ساتھ ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کی بھی سلامتی ہو، اور مجھے دلی مسرت ہے کہ خداوند آپ کو یہاں پر لے کر آیا تاکہ ہم خداوند کے جلال کے لیے گفتگو کر سکیں، اور یہ گفتگو یقیناً ناظرین کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آمین آمین۔ بشپ صاحب، یہ جو پروگرام ہے اس کا نام ہے تلاش ہے گواہی کی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی گواہی، جو آپ کی پرسنل ٹیسٹمنی ہے کہ کس طرح سے آپ نے خداوند کو قبول کیا، وہ کون سے ایسے لمحات تھے، وہ کون سی ایسی گھڑی تھی، کیونکہ آپ کا جو واسطہ ہے وہ ادب کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ رہا، اور آپ ایک اچھے استاد ہیں، عالم ہیں، ٹیچر ہیں، تو وہ کون سی گھڑی تھی کہ جب آپ نے مطلب ساتھ میں بائبل مقدس کی منادی کرنا شروع کر دی؟ تو ہمارے دیکھنے والوں کو، ہمارے ویورز کو جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی گواہی کو جو ہے وہ سنیں تاکہ لوگ اس گواہی کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ ہمارے دیکھنے والوں کو ضرور بتائیے گا۔ خداوند ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ ہم خداوند کی طرف رجوع لائیں۔ مجھے 1995 کو اسکن کینسر ہوا، اور اس سے پہلے میں کالج میں پڑھاتا تھا، کالج میں لیکچرر تھا 1991 میں، اور میں کراچی یونیورسٹی کے لیے، کالجز کے لیے بکس لکھتا تھا، اور میری کتابیں اس وقت تک چھپ چکی تھی، اور میری پہلی کتاب 1987 میں پبلش ہوئی، اور اس طرح یونیورسٹی لیول پر اور کالج لیول پر میں نے بکس لکھی۔ Praise the Lord۔ اور میں نے ان کتابوں کے، یعنی جب میں نے آغاز کیا نا، تو میں یہ چاہتا تھا کہ میں خداوند کے لیے لکھوں، لیکن پھر یہ کہ پبلشر، بلکہ ہوا یوں کہ میں کالج میں پڑھاتا تھا، پبلشر آیا اور اس سے مجھے ایک کتاب کمپلیمنٹری کاپی دی،
میرے سبجیکٹ کی پولیٹیکل سائنس کی، تو پھر اس سے کچھ دیر گفتگو کی۔ اس سے پہلے میں اپنے خدا کے ساتھ یہ کمیٹڈ تھا کہ میں خداوند کے لیے کام کروں، خداوند کے لیے لکھوں، لیکن اس وقت مجھے یہ نہیں تھا کہ میں کالج کے لیے یا یونیورسٹی کے لیے لکھوں گا۔ اور میں نے سوچا تھا کہ خدا نے مجھے تعلیم دیا، میں نے آنرز کیا، ماسٹر پولیٹیکل سائنس میں کیا، تو میں نے کہا کہ میں خداوند کے لیے کام کروں۔ لیکن اسی اسنا میں پبلشر آیا تو اس سے کہا کہ آپ اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی پر لکھیں، تو میں نے وہ لکھا، وہ کتاب پبلش ہوئی، ڈیلی ڈان جنگ نے اس پر بک ریویو دی۔ اس کے بعد پھر مسلسل میری کتابیں چھپتی رہیں، ایم اے پولیٹیکل سائنس کے لیے اور پھر بعد میں پاکستان اسٹڈی کے لیے، اور اسی طرح میں کتابیں لکھتا رہا۔ لیکن جو کام خدا کے لیے مجھے کرنا تھا وہ میں نہ کر سکا، وہ ابھی باقی تھا۔ ہاں، تو پھر 1995 میں مجھے اسکن کینسر ہو گیا۔ میں اس ہاتھ سے لکھتا تھا تو یہاں پر 2 جگہ پر مجھے کینسر، یہاں پر اور اس جگہ، اور پھر یہاں 3 اور رائٹ سائڈ ہے اس میں میرے ران پر، اور لمبر ریجن میں لیفٹ سائڈ پر، اور یہاں سے کینسر جو پورے پیٹ میں پھیل گیا تھا۔ تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے اس کے لیے مجھے جب یعنی میڈیسن وغیرہ نہیں، اس سے مجھے لیب کے لیے ٹیسٹ بھیجا اور بائپسی ہوئی۔ بائپسی کی جو رپورٹ ہوئی اس میں یہ کہ مجھے کینسر ہے، اور پھر کینسر تیزی سے پھیل چکا تھا۔ تو کینسر جب آپ کو پتہ لگے کہ مجھے کینسر ہے تو کوئی خوف، کوئی ڈر، یا جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خوف میں، بیماری میں، تکلیف میں لوگ خدا کو یاد کرتے ہیں؟ خوف تو نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن یہ کہ مجھے نا ایک دم شوق پہنچا کہ میں نے ایم اے کیا، بی آنرز کیا پولیٹیکل سائنس میں، ماسٹر پولیٹیکل سائنس میں کیا، اور 91 میں میں کالج میں ایز اے لیکچرر میں نے جاب کا آغاز کیا۔ تو مجھے یہ تھا کہ 91 اور یہ 95 ابھی تو بہت کم وقت اور میں کوئی خاص کام نہیں کر سکا، لیکن یہ خداوند کا فضل ہے کہ میں 95 تک 16 کتابیں لکھ چکا تھا۔ تو لیکن پھر بھی میں کہتا تھا میں نے تو کوئی خاص کام نہیں کیا، اور خاص طور پر خدا کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا، تو خوف نہیں کہہ سکتے، لیکن مجھے خدا نے ہلا دیا اس اعتبار سے کہ میں کہاں مجھے جانا تھا اور میں کہاں چلا گیا، کیونکہ ایک کتاب کی کامیابی کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، میں نے بہت، اور میں رات دن بس لکھتا ہی، رات 3 بجے 2 بجے تک میں لکھتا رہتا، اور اس طرح مارکیٹ میں کتابیں جلدی وہ پبلش ہوئیں اور سرکولیٹ بھی ہوئیں۔ تو 95 میں جب کینسر ہوا تو میں نے سوچا کہ مجھے تو خداوند کے لیے کام کرنا تھا، اور جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا وہ یہ تھا کہ اس ہاتھ میں صرف یہاں پر کینسر تھا، ٹھیک ہے، اس بازو پر، لیکن یہاں 2 جگہ پر تھا۔ 2 جگہ پر تھا۔ اب 2 جگہ پر تھا تو پھر میں نے سوچا کہ میں کتابیں لکھتا ہوں، لیکن میں نے خداوند کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور پھر میں نے سوچا اگر دائیکی کا بھی اصول میں اپناؤں تو میں نے 16 کتابیں اب تک لکھ لی ہیں، تو اس میں مجھے 1.6 جو ہے نا وہ خداوند کے لیے بھی کرنا تھا، تو میں تو وہ بھی نہیں کر پایا۔ اور یہاں سے پھر خدا نے مجھے اپنے اس جلال کے لیے، اپنے جلال کے لیے نا اپنی گرفت میں لینا شروع کیا۔ اور پھر جب ڈاکٹر کے پاس بائپسی کی رپورٹ آئی اور وہ پورے پیٹ میں پھیل چکا تھا، تو ڈاکٹر کا خیال تھا کہ میں 6 مہینے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب میں نے یہ سوچا کہ میں 6 مہینے زندہ نہیں رہ سکتا، تو پھر یہ تو بہت کم ٹائم ہے، میں تو 6 مہینے بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اور مجھے خداوند کے لیے کام کرنا ہے۔ دوسرے لمحے خدا نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ لازر 4 دن سے مر چکا تھا، قبر میں تھا، اور یسوع نے کہا اے لازر نکلا، تو وہ قبر سے باہر آ گیا۔ اور میں نے
وہاں سے اپنے آپ کو خداوند کے قدموں میں میں لے آیا کہ خداوند تو زندگی دینے والا ہے، آمین اور میں زندہ رہوں یا نہ رہوں اب میں تیرا ہوں، ہاللیلویہ اور تیرے لیے جیوں گا، اور اپنے اس بدن کو، اپنے ہاتھوں کو آمین اور اپنی قابلیت کو میں تیرے جلال کے لیے استعمال کروں گا۔ آمین آمین۔ بڑی زبردست خوبصورت گواہی ہے بشپ صاحب کی، اور جیسے کہ وہ سامری عورت نے یسوع نے سامری عورت سے کہا اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ تو یہ زندگی جو ہے خداوند دیتا ہے، اور خدا نے پھر اس طرح سے آپ کو جو ہے اپنے پاس بلایا۔ پھر سر اور جب مجھے اپنے پاس بلایا تو میں نے سوچا کہ ابھی 6 مہینے ہیں، یعنی میں بتاؤ ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق 6 مہینے 3 مہینے بھی زندہ نہیں رہ سکتا، تو میں نے کہا کہ خدا مجھے یقیناً کرے گا، اور جب کتاب کے لیے میں نے کہا تو اس نے کہا کہ یہ 6 مہینے لگ جائیں گے اس کے پبلش ہونے میں۔ تو میں نے کہا کہ میں تو زیادہ جلدی چاہتا ہوں۔ پھر میں نے اسی دوران اپنے سارے کاموں کو چھوڑا اور میں نے ایک کتاب لکھی، 2 راستے، ہاللیلویہ، کہ میرے سامنے 2 راستے ہیں، زندگی اور موت کا، خداوند میں اور خدا کے بغیر۔ لیکن میں نے چناؤ کیا کہ میں خداوند میں زندگی گزاروں گا، اور میں نے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دے دیا، اور میں نے کہا خداوند تو مجھے زندگی دے تو بھی میں تیرا ہوں، تو مجھے اپنے پاس بلائے تو بھی میں تیرا ہوں۔ میں نے اسکرپٹ لکھا، اور جو پبلشر تھا میری کتابیں چھاپتا تھا میں نے اسے دیا، میں نے کہا کہ یہ آپ جس قدر جلد ممکن ہو اس کو آپ پبلش کرنا ہے۔ تو اس نے مجھے یہ 3 مہینے سے پہلے ہی یہ ہاللیلویہ پرنٹ ہو کر کتاب آ گئی، اور یہ تھا کہ 2 راستے، یعنی اس میں یہ کہ جو لوگ مسیح کے تابع ہوتے ہیں، مشکلات ہیں، دکھ ہے، تکالیف ہے ان کی راہ میں، لیکن وہ مسیح کے پاس جائیں گے، اور دوسرے ان کے راستے میں شادابی ہے، خوشحالی ہے، ہریالی ہے، اور لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ پاتال میں جائیں گے۔ تو میں نے اپنے آپ کو خدا کے تابع کیا کہ مشکلات آئیں، پرابلمس آئیں، لیکن میں خداوند کے لیے جیوں گا۔ بس میں نے یہ کتاب لکھی، اس کے بعد پھر توبہ کے نتائج، پھر روح القدس، نجات کا تجربہ، اور خدا کی راست بازی۔ تو پھر میں نے اب تک 12 یہ کتابیں لکھی ہیں، اور 16 کتابیں کراچی یونیورسٹی کے لیے اور کالجز کے لیے لکھی۔ تو اس طرح اب تک 28 کتابیں آپ لکھ خدا چکے کے فضل سے ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ بڑی زبردست بات ہے کہ خدا نے اپنے بندہ پر جو ہے فضل کیا، اور خدا نے اپنی قدرت کو ان کی زندگی پر نازل کیا اور اپنے ہاتھ کو بڑھایا، اور خدا نے اپنے روح پاک سے جو ہے انہیں تحریک دی، اور یہ اتنا علم جو انہوں نے کتابوں کی شکل میں عزیز بہنوں اور بھائیوں جیسے کہ لکھا، جیسے کہ پاش صاحب نے بتایا کہ یہ 2 راستے بشپ صاحب کی یہ بک ہے، کتاب ہے، جس کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو نئی جو ہے وہ گائیڈ لائن مل سکتی ہے کہ ہم کس طرح سے ان راہوں پر چل سکتے ہیں جو سلامتی کی راہیں، جیسے کہ مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے راستے سلامتی کے راستے ہیں، اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں، اور جو انہیں پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے۔ بشپ صاحب نے جیسے بتایا کہ انہوں نے اپنی گواہی میں کہا کہ میں جب مجھے اسکن کینسر ہو گیا تھا، اور جب ڈاکٹروں نے کہا کہ جی آپ نے جو ہے وہ 6 مہینے تک آپ کے پاس ٹائم ہے، تو خدا جو ہے وہ زندگی کے ایام خدا بدل دیتا، بڑھا دیتا ہے۔ پھر یہ کہ اس کے بعد پھر میں نے روح القدس اور خدا کا پاک روح پھر مجھے خداوند کی حضوری میں خدا کی راہ پر چلنے کے لیے اس نے تحریک دی، اور میں نے جانا کہ یہ دکھ میرے لیے سکھ کا باعث ہے۔ جیسے زبور نویس کہتا ہے کہ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھوں۔ تو خدا نے مجھے کینسر میں اپنی حضوری میں، جیسے ہم لوکا کی انجیل میں پڑھتے ہیں 10 کوڑی جب مسیح کے پاس آئے، تو جب وہ کوڑی تھے تو دور کھڑے ہو کر انہوں نے خداوند سے التجا کی کہ شفا دے، لیکن جو ایک شخص، ایک کوڑی تھا جو سامری تھا، شفا پا گیا تھا، وہ یسوع کے پاس آیا اور وہ اس کے قدموں میں اس کی شکر گزاری کرتا۔ تو میں نے یہ سیکھا کہ میں جب تندرست تھا، خدا سے دور تھا، بے شک علم تھا، تعلیم بھی تھی، اور
اچھے منصب پر تھا. اس وقت میں گریڈ 17 میں صحیح. جاب کرتا تھا. پھر میں نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے دے دیا. آمین. پھر میں نے ریزائن بھی کر دیا کہ میں اب یہ کام نہیں کروں گا, لیکن میرا ریزائن ایکسیپٹ نہیں ہوا. پھر میں نے دعا کی, میں نے کہا خداوند کیا یہ میری خدمت میں یا میرے کام میں رکاوٹ کا باعث ہے؟ تو پھر خداوند نے مجھے کلام سے رہنمائی بخشی کہ پالوس رسول خیمہ دوزی کرتا اور خدمت کرتا. تو پھر میں نے یعنی کہ خدا کی مرضی کو جانا, تاکہ میں کسی انسان پر توکل نہ کروں یا کسی انسان کو اپنا بازو نہ جانوں کہ وہ فنڈنگ کرے گا اور میں خدمت کروں گا. میں نے خود کام کیا اور خداوند کے کام کے لیے اپنے آپ کو جہاں جانا ہے ان سارے اخراجات کو خدا نے اس طرح پورا کیا. آمین آمین. جیسے کہ خدا نے ابراہیم کو کہا تھا کہ تو میرے پیچھے چل, میں تیری ڈھال ہوں اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں, میں تیری سپر ہوں. تو بھائی صاحب جیسے کہ آپ کی بہت اچھی گواہی ہے, خداوند آپ کو برکت دے اور آپ اسی طرح اس روئے زمین پر اس کے جلال کے لیے کثرت سے استعمال ہوتے رہیں. تو آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ ابھی ہم روزوں کے ایام میں ہیں اور ابھی ہم ایک بڑی عید منانے کو ہیں, اور جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ میں اس میں ذرا تھوڑا سا اور اچھا یہ بتانا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا تھا نا کیسے آئے, تو پھر اسی دوران ایک خدا کے خادم انہوں نے ایک کتاب لکھی اور وہ یعنی خداوند نے بہت انہیں برکت دی. سیمنری بھی تھی, بہت سیٹ اپ تھا پینتیکوسٹل. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے رات کو دیکھا کہ میں نا انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس بادل کتاب کا نام تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ 2 بڑے جو ہمارے سیمنریز ہیں, صحیح, بائبل انسٹیٹیوٹ ہیں, ان کے پرنسپل ان کے نام میں نے ذہن میں رکھے, وہ کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ اس پر نہ کچھ لکھیں گے اس کتاب پر. صحیح. تو کہنے لگے کہ آپ کا نام آئے. پھر میں نے کہا نہیں وہ تو نہ خدمت میں نہ پاسبان ہے. تو اس کے بعد پھر دوسرے دن تو وہ میرے پاس اسکرپٹ لے کر آئے, اس کا میں نے اس پر لکھا اور اس کو میں نے جو بھی بہتر کر سکتا تھا امپروو. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ خدا کی خدمت کے لیے سیمنری ہے, اس میں آپ ٹیچ کریں. تو پھر میں نے خدا کی مرضی کو جانا. 2 سال پھر میں نے وہاں پر فلڈیلفیا پینتیکوسٹل سیمنری وہاں ٹیچ کیا, اور پھر اس کے بعد وہیں سے میں نے ڈاکٹریٹ کیا. تو خدا اس طرح سے آپ کو جو راستے کھولتے گئے اور آپ خدا کی طرف آئے. اچھا بشپ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ عام تعلیم میں اور بائبل کی تعلیم میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ آپ کو تجربہ تو پہلے تھا کہ پڑھانے کا تو تجربہ تھا, تو بائبل کو بیان کرنے میں اور عام تعلیم میں فرق ہے؟ عام تعلیم جو ہے یہ انسانی حکمت, انسانی تدبر اور انسانی لیاقت اور ذاتی محنت شائقہ کے باعث ہے. لیکن پاک روح کی تحریک سے خدا سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بولنے والے تم نہ ہوگے بلکہ خدا کا روح ہے. تو یہ ایک بنیادی فرق اس میں ہم پاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ آپ اپنے ذاتی نفع کے لیے, لیکن یہ روحوں کو جیتنے کے لیے اور خدا کے پاک روح سے خدا کی مرضی کے تابع ہو کر خدمت کرتے ہیں. تو اس میں یعنی سیکولر ایجوکیشن میں اور بیبلیکل ایجوکیشن میں یہ بنیادی فرق ہے. بہت سارے لوگ دماغ سے اور دنیاوی علم سے جو ہے وہ کلام مقدس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, اور بہت سارے ایسے دلائل بھی ہیں جو وہ دیتے ہیں, اور بہت ساری بحث بھی ہے جو چھڑ جاتی ہے. کیا کلام مقدس کو دنیاوی علم سے سمجھا جا سکتا ہے یا اس کے اوپر جو ہے عبور حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس کے جب میں نے ابھی کوٹ کیا کہ خدا کا روح بتائے گا, خدا کا روح سکھائے گا, تو جب وہ روح القدس کی تحریک سے چلتا ہے, روح القدس کی ریزش سے چلتا ہے, تو پھر خدا کا روح اس کو گائیڈ کرتا ہے, اسے سکھاتا ہے. اور پھر اس کے سامنے یعنی علم الہی اور خدا کی حکمت کے سامنے انسان کی حکمت بالکل زیرو ہے. زیرو ہے بالکل. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈسکس بھی کرتے ہیں. ہر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کسی کو بھی کیسے, ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ جی مجھے خدا کی رہنمائی سے ہے یہ, ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ اب ہم کسی کو یہ کس طرح سے سمجھا سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا کی رہنمائی سے ہے لیکن رہنمائی سے نہیں, تو وہ بہت جلد بھٹک جاتے ہیں.
بہت جلد برگشتہ ہو جاتے ہیں اور اپنے اس ہدف سے وہ دور ہو جاتے ہیں. لیکن جو ایک طویل عرصے تک خدا کے ساتھ پیوست رہیں اور وقت ثابت کرتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں. جیسے میں 1995 سے اب تک تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں 30 سال خدا کی خدمت کرتے ہوئے. صحیح. حالانکہ اس سے پہلے بھی میں خداوند میں تھا. آپ اس سے پہلے جانتے ہیں، یعنی اس بلاہٹ سے پہلے ہی آپ جانتے ہیں. لیکن جب خدا نے بلایا تو وقت اور حالات وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ خدا کا ہے اور خداوند کی راہ پر چلتا ہے. کیونکہ جو اپنی حکمت سے ہے وہ آغاز ان کا اچھا ہوتا ہے لیکن اختتام اچھا نہیں ہوتا. یا آغاز تو اچھا کرتے ہیں لیکن کچھ مہینوں سالوں کے بعد جو ان کے اندر یا ان کے باطن میں ہے نا وہ ظاہر ہوتا ہے. وہ خدمت سے ہٹ کر وہ کچھ اور ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. سر دنیا اور خدا کی محبت میں، دنیا کی محبت میں اور خدا کی محبت میں، جیسے کہ اب آپ 95 سے خدا کی خدمت کر رہے ہیں، خدا کے ساتھ جو لوگ وقت گزارتے ہیں ان کی سوچ اور ایک عام انسان کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ عام انسان جو ہے وہ اپنے ذاتی فائدے کو دیکھتا ہے. عام انسان جو ہے اپنی حکمت سے چلتا ہے. لیکن جو خداوند کو اپنا جیون دے چکا ہے وہ پھر اپنی مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے. اور میں یہاں بائبل مقدس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پھر وہ اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتے بلکہ خدا کا روح ان کو گائیڈ کرتا ہے اور وہ خدا کے روح کی ہدایت سے ہی چلتے ہیں. خدا کے کلام مقدس میں رسولوں کے اعمال 16واں باب اور 6 آیت میں لکھا، اور وہ فروگیا اور گلتیہ کے علاقہ میں سے گزرے کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا اور انہوں نے موسیٰ کے قریب پہنچ کر بتونیہ میں جانے کی کوشش کی مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا. بس وہ موسیٰ سے گزر کر ترواس میں آئے اور پالوس سے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مقدونی آدمی کھڑا ہوا اس کی منت کر کے کہتا ہے پار اتر کر مقدونیہ میں آ اور ہماری مدد کر. اس کی رویا دیکھتے ہی ہم نے فوراً مقدونیہ میں جانے کا ارادہ کیا کیونکہ ہم اس سے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے ہم کو بلایا. تو جو خدا کے لوگ ہیں وہ خدا کی مرضی کے تابع ہیں. اب وہ آسیہ میں کلام سنانا چاہتے ہیں لیکن خدا کے روح نے منع کیا تو خدا کا روح ان کو گائیڈ کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، انسٹرکٹ کرتا ہے اور ان کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈالتا ہے. اور وہ خدا کی مرضی کو پھر سمجھتے ہیں، پھر اپنی مرضی نہیں کرتے اور وہ خدا کی مرضی کے عین مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو خدا کا روح ان کو گائیڈ کرتا ہے. تو پاک روح کی معموری اور روح القدس کی تحریک سے وہ آگے بڑھتے ہیں کہ کہاں خدا چاہتا ہے. ان کی اپنی ول ہے کہ ہم آسیہ میں کلام سنائیں لیکن خدا کی مرضی ہے وہ مقدونیہ میں جائیں. تو پھر خدا رویا کے ذریعے سے مختلف ایسے حالات پیدا کرتا ہے جس سے انسان خدا کی مرضی کو جان لیتا ہے. کبھی کبھی انسان خدا کی مرضی کو نہیں جانتا تو وہ مس گائیڈ ہوتا ہے. جیسے خداوند نے سیمل کو بلایا، وہ ایلی کاہن کے پاس جاتا ہے، پھر بلایا، پھر وہاں جاتا ہے، پھر اس نے اس کو بتایا کہ اب آواز آئے تو کہنا کہ اے خدا فرما تیرا بندہ سنتا ہے. تو پھر خدا ایسے لوگ بھی ہماری زندگی میں لاتا ہے جب ہم نہیں بھی سمجھ پاتے تو وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. تو خدا ہیومن گائیڈنس کو بھی چینلائز کرتا ہے تاکہ ہم خدا کی ول اور خدا کی مرضی کے تابع ہوں. اس کا مطلب ہے بشپ صاحب کہ خدا کو بھی آپ تجربے کے ساتھ وقت گزار کے، جب تک اس کے ساتھ آپ وقت نہیں گزارتے آپ اس کو سمجھ بالکل نہیں سکتے. کیونکہ ایلی کاہن ہے جو اس ایلی کاہن تجربہ کار تھا، اسے ایکسپیرینس تھا اور اس سے اس کو گائیڈ کیا. اور یہ تجربہ بہت ضروری ہے. اور جب میں نے یہ تجربہ حاصل کیا تو نجات کا تجربہ، پھر میں نے کہ جب ہم نجات پاتے تو ایک عجیب ہم خوشی بھی محسوس کرتے ہیں اور وہ ایکسپیرینس ہمارا ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم خداوند میں، اس کی محبت میں اور روحوں کو جیتنے کے لیے ہم اس کے کارآمد کارکن ثابت ہوں. اچھا بشپ صاحب، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ
تھوڑے ہیں؟ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجیے گا۔ بلائے ہوئے تو بہت ہاں ہیں، جی۔ لیکن یہ کہ اس بلاہٹ کو قبول کر کے روز صلیب اٹھاتے خود ہی سے انکار کرنے والے کم ہیں۔ بلائے تو بہت ہیں، لیکن وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ وہ کمپرومائز کرتے ہیں تو خدا کی حضوری سے نکلتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو برگزیدہ ہیں وہ تھوڑے رہتے ہیں۔ میں آج صبح ایک گارڈن میں واک کر رہا تھا تو میں نے وہاں دیکھا کہ بہت سارے پودے جو مٹی میں لگے ہوئے تھے، اور وہ مٹی سے جو ہے انرجی کو لے کر ان کے اوپر ایسے خوبصورت خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے، ہر طرح کے کلر ان کے اندر موجود تھے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تو جب انسان کی کچھ ویلیو بن جاتی ہے، اس مٹی کو وہ کچھ بلیس کر دیتا ہے، اس پر فضل کر دیتا ہے، کوئی بادشاہ بن جاتا ہے، کوئی حاکم بن جاتا ہے، کوئی لیڈر بن جاتا ہے، تو ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ جو خدا کے لوگ ہیں، کچھ بھی بن جائیں، یسوع مسیح کی طرح فروتن ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ متی کی انجیل میں خدا یسوع نے خود فرمایا، ہم پڑھیں گے اپنی رہنمائی کے لیے کہ کچھ بھی بن جائیں، صحیح، لیکن یسوع سے ہم سیکھتے ہیں۔ مقدس متی رسول کی انجیل 11واں باب اور اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں۔ ہاللیلویہ۔ مسیح سے سیکھیں، مسیح سے سیکھنا ہے، فروتنی، کچھ بھی ہو جائے، جی، بادشاہ بن جائے، بادشاہ بن جائے، اور اگر بادشاہ بھی بنتے ہیں نا، اس سے سیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آج بہت سارے جو لوگوں آسمان سے زمین پر آیا، آمین، اور اپنے مقصد کو اس سے پورا کیا اور اس سے کہا تمام ہوا۔ تمام اب جو مشن اور جو ہدف خدا نے ہمیں دیا، اس کی فلفلمنٹ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور مسیح نے صلیب پر کہا کہ تمام ہوا، اٹ از فنشڈ، اس نے اسے مکمل کیا۔ اب بلائے ہوئے تو بہت ہے، کام شروع کرتے ہیں، منسٹری چھوڑ دیتے ہیں، روح کو جیتنا چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ بھی ہو جائے، کتنے بھی عظیم ہو جائیں، کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائے، حتیٰ کہ بادشاہی کیوں نہ ہو جائے، جو خداوند سے سیکھتے ہیں نا، ان میں حلیمی ہے اور فروتنی ہے، اور وہ یہ بات یاد رکھتے ہیں کہ ہمارا پس منظر کیا ہے۔ اور میں خدا کے کلام مقدس میں پہلی تواریخ 17واں باب 16ویں آیت میں پڑھوں گا، لکھا ہے، تب داؤد بادشاہ اندر جا کر خداوند کے حضور بیٹھا اور کہنے لگا، خداوند، خدا میں کون ہوں اور میرا گھرانہ کیا ہے کہ تو نے مجھ کو یہاں تک پہنچایا۔ اب جو اس دنیا میں سرفرازی پاتے ہیں، وہ خداوند کو کبھی نہیں بھولتے، آمین، اور اپنے پس منظر کو بھی کہ یہ سب تو خدا کا فضل مجھ پر ہوا، اور اس لیے وہ اگر کوئی بڑا مرتبہ یا اعلیٰ عہدہ حاصل کر لیتے ہیں، یا خدا مالی آسودگی اور خوشحالی بخشتا ہے، تو وہ دوسرے لوگوں کو جو ابھی اتنے اعلیٰ مرتبے پر نہیں، ان کو نظر انداز نہیں کرتے۔ بشپ صاحب، ہمارے لوگوں کو اکثر یہ کمپلین ہے، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، اچھا آپ بیان کر رہے ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ پادری صاحبان جو ہیں، خادم حضرات جو ہیں، وہ اپنے لیول کے لوگوں کو ملنا پسند کرتے ہیں، یا وہاں پر جانا زیادہ پسند کرتے ہیں جہاں پر ان کو اچھی آفرنگ جو ہے پیپل یا لوگ جو ہیں وہ ان کو دیتے ہیں، لیکن غریبوں کے ساتھ، چھوٹے طبقے کے ساتھ، جو پست حالی میں ہیں، ان سے ملنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں آپ ایسے خادموں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں تو عذر بائبل کہوں گا کہ وہ خادم ہی نہیں ہے، ان کا پیٹ ہی خدا ہے، جو چندے کو اہمیت دیتے اور بندے کو نہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں چندہ اتنا اہم نہیں جتنا بندہ، ہاللیلویہ، کیونکہ ہمیں چندے کے لیے نہیں، بندے کے لیے بلایا ہے، روحوں کو جیتنے کے لیے۔ آمین، آمین۔ اور اگر آپ چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں عبادت میں آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ میں یعنی بالکل دروازے کے پاس کھڑا ہوتا ہوں، ایک ایک شخص سے، امیر ہو، غریب ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، خواندہ ہو، ناخواندہ ہو، ہر ایک کے ساتھ ملتا ہوں، کیونکہ ہمارا خدا ہر ایک سے پیار کرتا ہے۔ تو جو
خدا کے خادم ہیں جن کی بلاہٹ ہے اور جو خدا کی خدمت کو واقعی خدمت سمجھتے ہیں، تو وہ کسی مرتبے سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی کیا ہے اس کو وہ جانتے ہیں، اور اس لیے ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ اور ان کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ وہ اپنے مرتبے کو نہیں بلکہ خدا کی مرضی کو جانتے ہیں۔ یسوع نے کہا میں اپنے نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرتا ہوں۔ مبارک ہیں وہ خادم حضرات بھی، مبارک ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں جو خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں۔ بشپ صاحب، جیسے کہ ہم ایک بڑا دن، ایک بڑی خوشی منانے کو ہے کہ یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو بہت سارے جو ہیں وہ مذاہب، بہت سارے علماء، بہت سارے دین، بہت سارے حکمت اور دانائی سے بھرے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صلیب پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ صلیب کا پیغام کیا ہے؟ صلیب کا وہ سفر، صلیب کا جو ہے وہ اس کی قربانی کیا تھی جس نے ہمیں نجات دی؟ اور ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک خدا کی بیوقوفی ہے۔ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم ایمان لانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ تو وہ جو مسیح کے کفارے کو نہیں سمجھتے، وہ جو اس کے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو نہیں سمجھتے، اور جو خدا سے دور ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے، اور اس جہان کے خدا نے ان کی عقل کو اندھا کیا ہے، جس سے وہ سمجھ نہیں پاتے کہ صلیب پر میرے آپ کے لیے بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے مسیح نے کفارہ دیا ہے۔ تو وہ نجات دہندہ صرف مسیحوں کا نہیں بلکہ وہ کل دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اور جیسے میں نے یہاں اس میگزین میں زندہ مسیح کی کلیسیا ہے، تو اس میں اس بات کو میں نے بیان کیا ہے کہ کس طرح صلیب ہماری، اب دیکھیں یہاں پر فہرست ہے: راہ کا بدھ، روزے کی اہمیت، روحانی بالیدگی کا عمل، کھجوروں کا اتوار، پاؤں دھونا، اور فصح سے قبل معلم نے پاؤں دھوئے، یسوع مسیح کے ساتھ صلیبی کلمات، اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں صلیب کا پیغام، اور اسی طرح مسیح کا جی اٹھنا، جی اٹھنے سے فتح مندی کی امید، مردوں میں سے جی اٹھنے کی تعلیم، یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا، خالی قبر، جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا، اور زندہ مسیح سے ملاقات کا تجربہ۔ اگر آپ اس میگزین میں دیکھیں گے تو اس کا جواب ملے گا کہ اس کا اس دنیا میں آنا اور اس کا مصلوب ہونا نوح انسان کی نجات اور موت کے بندنوں کو توڑ کر وہ مردوں میں سے جی اٹھا، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن یوحنا پہلے باب کی 29ویں آیت میں ہم پڑھیں تو یہ خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، تو وہ دنیا کے گناہ اٹھا لے کر گیا، اور جب اس سے دنیا کے گناہ اٹھا لیے تو ہم گناہ سے بری ہوئے، اور گناہ کی موت، گناہ کی مزدوری موت سے بھی ہم بری ہوئے، اور اس نے ہمیں زندگی اور اپنی زندگی بخشی ہے۔ تو صلیب کا پیغام زندگی کا پیغام ہے، اور صلیب کا پیغام نجات کا پیغام ہے، اور صلیب کا پیغام معافی کا پیغام ہے، اور صلیب پر پہلا کلمہ ہی ہے: باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو صلیب کے پیغام کو جو جان لیتا ہے پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے، پھر اس جہان کا ہم شکل نہیں ہوتا بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اس کی صورت بدلتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ بشپ صاحب، بہت سارے نوجوان بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ ایک رسمی طور پر یا ایک فیشن کے طور پر بھی اپنے جسم کے اوپر صلیب کے ٹیٹوز بناتے ہیں، صلیب گلے میں پہنتے ہیں، لیکن اس کی ویلیو کو، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ ایسے نوجوان بیٹے بیٹیوں کے بارے میں یا ایسے کسی بھی عمر کے شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جو صلیب کا نشان یعنی سائن آف کراس کرتے ہیں، یا پھر اپنے بدن پر انہوں نے صلیب کندہ کرائی ہے لیکن ان کا دل صلیب کے پیغام سے خالی ہے، اور جب وہ یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور صلیب کے پیغام کو قبول کرتے ہیں تو پھر ان کی زندگی میں خدا قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے، اور پھر وہ
اپنی مرضی نہیں بلکہ آسمانی باپ کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں، اور اس دنیا میں کتنے بھی مسائل کیوں نہ آئیں، کتنی بھی مشکلات کیوں نہ آئیں، وہ ایمان سے وہ خالی نہیں ہوتے، یا ایمان ان میں اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ ان کے ایمان کا جہاز غرق نہیں ہو سکتا، بلکہ مشکلات، دکھوں اور تکالیف میں بھی وہ اپنے مسیح کے ساتھ رہتے ہیں اور صلیب اٹھاتے ہیں اور خودی کا انکار کر کے مسیح کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ بشپ صاحب خداوند آپ کو برکت دے، عمر کی درازی دے، اور خدا آپ کو حکمت اور دنائی دے، اور آپ اسی طرح روح زمین پر جو ہے اس کی منادی اور اس کی خدمت کرتے چلے جائیں۔ آخر میں ہیضہ بشپ ہونے کے ناطے سے آپ کلیسیا پاکستان کو، نوجوان بیٹے بیٹیوں کو، کلیسیا کراچی کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میرا پیغام کلیسیا پاکستان اور تمام مسیحوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے خداوند کی مرضی کو جانیں اور اپنے خدا کے تابع ہو کر اپنی زندگی گزاریں، اور جیسے یشوع کو خدا نے کہا کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، دن اور رات اسی پر تیرا دھیان رہے اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ ہماری کامیابی، ترقی، سرفرازی کی بنیاد خدا اور اس کے کلام کے ساتھ پیوست ہونا ہے، خدا کے تابع ہونا ہے، اور جب ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو جیسے یسوع کو آسمانی باپ نے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، تو جب وہ خوش ہے تو پھر کامیابی بھی ہے، ترقی بھی ہے، سرفرازی بھی ہے، اور خدا اپنے جلال کے لیے انہیں بکثرت استعمال کرتا ہے، اور جو بھی ہماری صلاحیتیں ہیں، قابلیتیں ہیں، انہیں خدا کے لیے استعمال کرنا، نہ کہ روپے پیسے کے پیچھے۔ یعنی اب جو ٹینڈنسی ہے تو پیسہ، کس کے پاس پیسہ ہے، کیسے پیسہ حاصل کرنا ہے، اور کس کو جو فنڈنگ کے لیے کس کی طرف۔ میں ایک شخص کے پاس گیا تو میں نے کہا کیا بات ہے، ایسے سوئے نہیں؟ کہہ رہے رات بھر فرینڈز کی تلاش میں رہا، اور بس یہ کہ اچھا فنڈ ریزنگ کے لیے۔ تو ہمارا جو عظیم دوست ہے یسوع، اس کے پاس بیٹھنے اور اس کے قدموں میں بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، تو وہ جو خداوند زندہ خدا سے دور ہے، ہم ان کو بھی مسیح کے پاس لائیں۔ یہ ہے خداوند کا ہماری زندگی میں بنیادی مقصد۔ ہاللیلویہ۔ بشپ صاحب خداوند آپ کو برکت دے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں، اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خدا کی مرضی کو سمجھو کہ وہ کیا ہے۔ بڑی اچھی گفتگو کی خدا کے خادم، خدا کے ممسوح بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف صاحب نے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج پروگرام تلاش ہے گواہی کی ٹیم کو جو ہے ٹائم دیا، ان کی ساری محبت کے لیے، پیار کے لیے۔ بشپ صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو، آپ کی اولاد کو، آپ کی منسٹری کو خوب برکت دے، اور آپ اس روئے زمین پر خوب اسی طرح انجیل کی منادی کرتے چلے جائیں۔ اور ہم آپ کے بھی، دیکھنے والوں کے بھی، اپنے تمام فرینڈز کے، ویورز کے جو ہمیں لائک کرتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، ہماری یہ دعا ہے کہ خدا کا کرم، خدا کا رحم جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی زندگیوں پر بڑے رہیں اور آپ اس کے جلال میں بڑھتے چلے جائیں۔ تو دیکھتے رہیں پروگرام تلاش ہے گواہی کی۔